کل بھی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے بہت سارے جو ہیں وہ ٹریننگ سینٹر میں جو ینگ سولجرز ہیں جو ٹریننگ لینے آئے ہوئے تھے وہ بھی شہید کیے گئے ہیں. کل ایک بہت بڑا اٹیک ہوا ہے انفارچونیٹلی. سو اس چیز کی وجہ سے ایونچولی پاکستان کو موقع ملا, کیونکہ یہ پاکستان نے اٹیک افغانستان پر نہیں کیا, افغانستان نے بیسیکلی یہ اٹیک شروع کیا. تو ایونچولی پاکستان کو یہ موقع ملا کہ ٹھیک ہے اب آپ نے اٹیک کر دی ہے, نو ایشو, آپ نے اپنی بیٹنگ کھیل لی ہے, ناؤ اٹس پاکستان ٹرن. اب پاکستان جو ہے وہ ڈیپ انسائڈ افغانستان جا کے اٹیکس کر سکتا ہے. ٹینکس یوز ہونے کا مطلب سمجھیے گا, پھر ٹینکس یوز ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے علاقے کی ٹیریٹری میں جا رہے ہیں, آپ لانگ رینج جو ہے وہ جو بامبرز ہیں یا لانگ رینج جو آپ آرٹری شیلز استعمال کر سکتے ہیں, لانگ رینج میزائلز آپ استعمال کر سکتے ہیں, یا جو گولہ بارود ہوتا ہے دور تک مار گرانے والا, تاکہ جو آپ کا دشمن دور سے آپ پر اٹیک کر سکتا ہے اس کو آپ نے فارغ کرنا ہے, اس کو آپ نے ختم کرنا ہے. اب بات ذرا سنیے گا. اب بات اس ٹائم دو باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, اور یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں ملٹری اینالسٹ ہوں, ان چیزوں کو بڑے غور سے دیکھتا ہوں. اب بات اس ٹائم یہ ہے, وٹ آئی تھنک از دیٹ پاکستان نے شاید یہ ڈیسائیڈ کر لی ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے افغانستان کے ان علاقوں میں اپنی پریزنس رکھے گا جہاں سے پاکستان پر اٹیک ہو رہے ہیں. اس بات کو سنیے گا. اکارڈنگ ٹو مائی پرسنل انالیسس, پاکستان نے جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے, پاکستان اس چیز کو اب ڈیسائیڈ کر چکا ہے کہ افغانستان کے ان علاقوں میں وہ اپنے ملٹری ایسٹس کو اسٹیبلش کرے گا کچھ عرصے کے لیے جہاں سے پاکستان پر اٹیک ہو رہا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کون کون سے علاقوں میں اپنے ملٹری ایسٹس رکھ سکتا ہے, جس میں پاکستان کے ڈرونز ہو گئے اور اوبیسلی ٹینکس ہو گئے, کیونکہ یاد رکھیے کہ ٹینکس پاکستان نے یوز نہیں کیا افغانستان کے خلاف. وی آر سینگ آفٹر اے ویری لانگ ٹائم کہ ٹینکس یوز ہوئے ہیں. ٹینکس یاد رکھیے کہ پھر وہاں پر یوز ہوتے ہیں جب آپ ٹیریٹری کو ایک طرح سے لبرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ایک طرح سے پاکستان اپنے ٹینکس کو آگے موو کرنے کا مقصد یہ ہے, کسی بھی جگہ پہ موو کرنے کا مقصد ہے کہ آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں. تو اٹ شوز کہ پاکستان اب کراس بارڈر جا کر ان علاقوں میں اپنے ایسٹس کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرے جہاں پہ پاکستان پہ اٹیک ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے فیوچر میں. اب بات کو سنیں گا, غور سمجھے گا. پاکستان کو پین کہاں سے اس ٹائم ہو رہی ہے, افغانستان کے کس علاقے سے پاکستان کو زیادہ پین ہو رہی ہے, میں وہ آپ کو میپ دکھاتا ہوں اور میں آپ کو وہ بیلٹ دکھانے کی اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک سیکنڈ آپ رکے گا. اوکے ہیئر وی گو. اب میں آپ کو ایک میپ دکھا رہا ہوں پاکستان اور افغانستان کا, اس بات کو ذرا سمجھیے گا اور انڈرسٹینڈ کیجیے گا. ایک سیکنڈ, آئی ہوپ آپ کو یہ میپ نظر آ رہا ہوگا اس ٹائم, یہ پاکستان اور افغانستان کا میپ ہے. اوکے, اب پاکستان کو جو اس ٹائم پرابلم, جو پاکستان کی جو فوج اور پاکستان کے جو شہری ہیں ان کو پرابلم کہاں سے ہو رہا ہے, ان کو پرابلم میکسیمم جو ہے وہ اس علاقے سے زیادہ فیس کرنا پڑ رہا ہے. یہ والا جو علاقہ میں نے آپ کو دکھایا ہے, سوری کابل تو خیر بہت دور ہے, کابل تو خیر بہت دور ہے. ایک سیکنڈ میں تھوڑا سا ایزی کر دیتا ہوں آپ کو, پھر اس کے بعد میں آپ کو دوسرا میپ دکھاؤں گا. جو یہ والا علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ والا جو بیلٹ ہے جو فاٹا بیلٹ کے ساتھ لگتی ہے پاکستان کا خیبر پختونخوا کا جو علاقہ ہے, پاکستان کو جو اس ٹائم پین ہو رہی ہے وہ اس علاقے سے ہو رہی ہے جو کہ بارڈر ایریا ہے اس ٹائم, جو کابل سے اتنا قریب تو نہیں ہے, دور ہے, لیکن جو بارڈر ایریا ہے اس ٹائم افغانستان کا, اس بارڈر ایریا سے ٹیررسٹ آتے ہیں, پاکستان کے فوجیوں کو اور پاکستان کے لوگوں کو شہید کر کے واپس چلے جاتے ہیں. اور کیونکہ یہاں پہ ٹیررسٹ ان کی ہائیڈ آؤٹس ہیں, اس علاقے سے وہ آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. غالباً پاکستان نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ پاکستان اب ٹینکس اس لیے یوز کر رہا ہے تاکہ, ایک بات تو یہ کہ ٹینکس ایزی ہوتے ہیں آپ کو آگے موو کرنے میں, آپ کی بٹالینس کو, آپ کی فوج کو آگے موو کرنے میں ایزی ہوتے ہیں. تو آئی تھنک پاکستان نے ڈیسائیڈڈ کہ وہ اپنے ٹینکس کو یا اپنے کچھ ایسٹس کو کچھ عرصہ اپنی فوج کو ان علاقوں میں رکھنے کا سوچ رہا ہے جن علاقوں سے پاکستان پر اٹیکس ہوتے ہیں, تاکہ جو یہ جنگ ہے یہ جنگ پاکستان میں نہ رہے, یہ جنگ جو ہے یہ افغانستان کے اندر ہی رہے, کیونکہ آخرکار یہ ٹیررسٹ جو ہیں یہ ان کی ہائیڈ آؤٹس تو افغانستان میں ہیں, ان کی ہائیڈ آؤٹس پاکستان میں تو نہیں ہیں. تو ایونچولی آئی تھنک پاکستان نے ڈیسائیڈڈ کہ وہ ان لوگوں کو جو ہے وہ ایلیمینیٹ کرے گا افغانستان کے اندر ہی رہ کے. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ اگین اینڈ اگین کہ پاکستان نے تبھی ٹینکس یوز کیے ہیں, تبھی اپنی جو بٹالینز ہیں, اپنی جو ملٹری ہے اس کو آگے موو کیا ہے, کیونکہ اس ٹائم جو ہے وہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جنگ کو نہیں روکے گا, کیونکہ اس ٹائم افغانستان کی طرف سے میسج آیا کہ بس ہو گئی ہے, وہ اب جنگ نہیں کریں گے, ان کے آپریشنز کمپلیٹ ہو گئے ہیں. پر پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ کے آپریشنز کمپلیٹ ہو گئے, ہمارے ابھی شروع ہوئے ہیں. اگلی بات سنیے گا جو کہ بہت اہم ہے, چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا پلیز. اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب ہمارے پاس جو انفارمیشن آ رہی ہے کہ آفیشیلز فرام بوتھ سائڈس said that heavy clashes broke out late Saturday between Afghanistan and Pakistani security forces on the common border. تو درن لائن جو ہے, جو میں نے علاقہ آپ کو دکھایا ہے, اس علاقے پر جو فاٹا کے ساتھ لگتا ہے پاکستان کے افغانستان کے ساتھ جو بارڈر علاقہ ہے, اس علاقے میں جو ہے وہ یہ بارڈر کلیشز سٹارٹ ہوئے جب افغانستان نے پاکستان پر اٹیک کیا, افغانستان کی فورسز نے. اب اگلی بات یہ ہے مور امپورٹنٹلی کہ یہ جو لڑائی شروع ہوئی ہے یہ غالباً 10 یا 11 بجے رات کے پاکستانی ٹائم کے مطابق سٹارٹ ہوئی ہے, کیونکہ میں سو رہا تھا. ون آف مائی فرینڈ کال می کہ علی بھائی یہ پرابلم ہو گیا ہے, تو میرے لیے بڑا شوق تھا کہ ایک دم سے یہ کیا ہو گیا. پھر میں نے ٹی وی لگایا,
سارا کچھ دیکھا، پھر اندازہ ہوا کہ یہ سارا معاملہ ہوا ہے. پھر ایونچولی میں پچھلے 2 گھنٹے سے نوٹس بنا رہا تھا، تو آئی تھاٹ کہ میں یہ چیز آپ سے شیئر کرتا ہوں، بیکاز پاکستان میں اس ٹائم صبح کے 5:34 ہو رہے ہیں. بڑا امپورٹنٹ اس ٹائم معاملہ ہے. اگلی بات سنیں گا. اگلی امپورٹنٹ بات یہ کہ ایز آف ناؤ جو ہے وہ جو پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے ریسنٹلی ایک بہت بڑا اسٹیٹمنٹ دیا. اب اس بات کو ذرا سمجھیے گا، اس اسٹیٹمنٹ کو سمجھیے گا اور اس چیز کو انالائز کیجیے گا. According to a lot of Pakistani sources, they said that some civilians on the Pakistani side of the border were leaving the region for safer locations. اب بہت سارے پاکستان کے جو اس ٹائم جو لوگ ہیں جو اس ٹائم بارڈر علاقے کے پاس رہتے ہیں، ان کو یا تو ان کو انسٹرکشنز دی گئی ہیں یا وہ خود اپنی جانوں کو بچانے کے لیے پیچھے جا رہے ہیں، ان علاقوں میں جا رہے ہیں جن علاقوں میں وہ اپنے آپ کو سیف فیل کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے رشتہ دار بھی پچھلے علاقوں میں رہتے ہیں. سو بہت ساری جو پاکستان کی ملٹری ہے، جو سیکیورٹی ہے، وہ آگے موو کر گئی ہے. اٹ شوز کہ اب اس سارے علاقے کے اندر یا اس علاقے کے جو آگے والا علاقہ ہے وہاں پہ اب ملٹری ایکشن ہوگا، اور وہ ملٹری ایکشن انٹینس ہونے کے چانسز ہیں. میں پھر آپ کو کہتا ہوں، ٹینکس جہاں پہ یوز ہوتے ہیں اٹ شوز کہ وہاں پہ آپ کی ملٹری جو ہے وہ آگے موو کرنے کے بارے میں یا تو سوچ چکی ہے یا سوچ رہی ہے. اور ٹینکس جو ہیں وہ میں کریڈیبلی آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ٹینکس افغانستان کے علاقے میں کارروائی کرنے کے لیے داخل ہوئے ہیں، اور پاکستان بیسکلی یہ اپنی شاید اسٹریٹجی بنا چکا ہے کہ جو فاٹا کے ساتھ بارڈر لگتا ہے افغانستان کا، وہاں سے پاکستان کے خلاف ٹیررزم نہ ہو. اور ایونچولی یہ پاکستان کے حق میں بھی ہے کہ پاکستان اس ٹیررزم کو روکے، بیکاز کل بھی بہت سارے پاکستان کے فوجی شہید ہوئے، اینڈ پاکستان کین ناٹ سسٹین دیز کائنڈ آف لاسز، کیونکہ اوپر سی پیک بھی چل رہا ہے اور چائنا بھی اس ٹائم ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے. سو پاکستان ڈونٹ وانٹ کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو. اگلی بات سنیے گا. اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کچھ سیکیورٹی فورسز نے جو ہے وہ کچھ پاکستانی جو آفیشلز ہیں ان کی طرف سے کچھ یہ بات آ رہی ہے کہ سیورل طالبان border ports has been destroyed inside Afghanistan during its retaliation action. Casualties on the Afghanistan side were not immediately known. اب ایک بات طے ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری سورسز ہیں، اور ایک کریڈیبل انفارمیشن بھی آپ کو دے رہا ہوں فرام بوتھ سائڈس، بہت ساری جو طالبان کی یا جو بہت ساری افغانستان کی سیکیورٹی فورسز کی جو چیک پوسٹیں ہیں وہ پاکستان نے تباہ کی ہیں، ان کو فارغ کیا ہے پاکستان نے. اور طالبان کی جو کچھ جو آفیشلز ہیں وہ اس ٹائم یا کچھ جو فائٹرز ہیں وہ اس ٹائم پیچھے جا چکے ہیں، اور پاکستان ان کو تباہ کر کے آگے بڑھ رہا ہے. اگلی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیجویلٹیز کے مارے کتنے گئے یا زخمی کتنے ہوئے، اس کے بارے میں نہ پاکستان کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن آ رہی ہے، نہ اس ٹائم جو ہے وہ افغانستان کی طرف سے کوئی انفارمیشن آ رہی. کوئی کریڈیبل ذرائع یہ نہیں بتا رہا کہ کتنے لوگوں کی اموات ہوئی ہے دونوں طرف سے، اور کتنے لوگ جو ہیں اس ٹائم وہ زخمی ہوئے ہیں یا کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی. اگلی بات سنیں گا. اب ڈان جو ہے، ڈان کے کچھ سورسز اس ٹائم جو ہیں وہ جو ہے وہ اس ٹائم بارڈر پر موجود ہیں. ناٹ اونلی ڈان، اور بھی بہت سارے جیو نیوز یا جتنے بھی بڑے چینلز ہیں ان کے سارے اس ٹائم جو آفیشلز ہیں وہ اس ٹائم موجود ہیں بارڈر پر. اب ڈان نیوز سے پاکستان کے کچھ سیکیورٹی آفیشلز نے ریسنٹلی نام بتایا بغیر، کیونکہ سیکیورٹی آفیسر نام نہیں بتاتے اپنا، انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ ان اے پرومپٹ اینڈ انٹینس رسپانس پاکستان فورسز افیکٹولی ٹارگیٹڈ سیورل افغانستان بارڈر پوسٹ. تو افغانستان کی بارڈر پوسٹ سے جو پاکستان پہ اٹیکس ہو رہے ہیں ان بارڈر پوسٹس کو پاکستان نے پہلے نیوٹرلائز کیا ہے، ان کو تباہ کیا ہے، اور پھر پاکستان نے باقی جتنے بھی جو باقی جہاں سے بھی پاکستان کی فورسز پہ فائرنگ ہو رہی ہے ان کے خلاف پاکستان ایکشن لے رہا ہے. اگلی بات سنیں گا. اب اگلی بات میں ہیوی ویپنز کی بات کروں کہ ہیوی ویپنز میں اس ٹائم کون کون سی چیزیں ہیں. سنیے ایک بات. اب پاکستان کی جو فورسز نے ڈان کو بتایا، پاکستانی فورسز نے، کیونکہ دیکھیے میں اس ٹائم آپ کے ساتھ جو انفارمیشن شیئر کروں یہ ریئل انفارمیشن ہے، یہ ہمارے پاس 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ پہلے کی انفارمیشن آئی ہے، کیونکہ میں ویڈیو ابھی بنا رہا ہوں. سو وٹ آئی ایم سیئنگ از دیٹ میں آپ کے ساتھ ساتھ سورسز بھی شیئر کروں، اور وہ بھی آپ کو میں نیوز اخبار بتا رہا ہوں کہ جس اخبار سے ہمارے پاس یہ انفارمیشن آ رہی ہے کریڈیبل. اب ڈان کو پاکستان کے سورسز نے بتایا کہ پاکستان واز یوزنگ آرٹلری شیلز، ٹینکس اینڈ لائٹ اینڈ ہیوی ویپنس ان دس ایکشن. پاکستان لائٹ اور ہیوی ویپنس یوز کر رہا ہے. لائٹ ہیوی ویپنس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ میزائل جو کہ دور تک مار گرا سکتے ہیں، جس میں فتح میزائل بھی شامل